اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے جمع کیے تھے، اور ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے بھی تھے۔ اب علیہ السلام نے وہ تحیت المسجد پڑھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آذان کہی، صفیں سیدھی کی گئی، جبریل علیہ السلام نے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پر کھڑا کیا، اور آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز سارے نبیوں کو اور ایک ملائکہ کی خلقت کثیر کو پڑھائیں۔ تو آپ علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، تاکہ دونوں جو قبلے ہیں یہ بتایا جائے آپ قبلتین کے نبی ہیں۔ اور جو انوارات اللہ نے وہاں انبیاء سابقین کے رکھے تھے وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیے، اور آپ چونکہ ہمارے بھی نبی ہیں اور انبیاء سابقین کے بھی نبی ہیں۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا سارے نبیوں سے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان بھی لانا اور دین کے پھیلانے میں ان کی مدد بھی کرنا۔ تو آپ علیہ السلام ہمارے بھی نبی، انبیاء سابقین کے بھی نبی، تو نبی الامت بھی ہو گئے اور نبی الانبیاء بھی ہو گئے۔ پھر جب آپ نے امامت کرا دی تو آپ علیہ السلام امام الانبیاء بھی ہو گئے، اور بیت المقدس میں کرائی تو نبی قبلتین بھی ہو گئے، قبلہ ابراہیمی اور قبلہ سلیمانی، ان دونوں کے آپ نبی ہیں۔ اب آگے آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ بعد انبیاء کو آپ نے قبروں میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر یہاں بیت المقدس میں سارے نبی اکٹھے ہوئے، پھر آگے آئے گا 7 انبیاء سے پھر تفصیلی ملاقات 7 آسمان پر ہوئی۔ تو کیا یہ انبیاء کرام علیہ السلام اسی پاکیزہ جسم کے ساتھ قبروں میں بھی تھے، پھر بیت المقدس میں بھی تھے، پھر 7 آسمانوں پر بھی تھے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، رب العالمین اسی جسد عنصری اور خاکی کے ساتھ
قبر میں اللہ کے نبی نے دیکھا، پھر اسی جسد عنصری اور خاکی کے ساتھ وہیں بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، اور پھر اسی جسد عنصری اور خاکی کے ساتھ 7 نبیوں کی تفصیلی ملاقات 7 آسمانوں پر ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے، فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام مثالی کے اندر ان کی روح کا تعلق جوڑا، اور پھر وہ جسم مثالی کے ساتھ بیت المقدس میں آئے۔ ہم جس جہان میں موجود ہیں یہ عالم مشاہدہ کہلاتا ہے، اور اسے عالم مادی بھی کہتے ہیں، عالم محسوسات بھی کہتے ہیں، اور عالم ناسوت بھی ہم کہتے ہیں۔ اس خاکی جسم اور روح کے ساتھ ہیں۔ دوسرا ایک عالم ہے عالم مثالی۔ خواب کے اندر ہم سوئے، سونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم فلاں جگہ پہنچے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں، مشرق کے کسی کنارے پر، مغرب کے کسی کنارے پر، سمندر کے کنارے ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اب حالانکہ ہمارا یہ جسم یہ اسی خواب بستر پر پڑا ہے، وہ وہاں بیت اللہ کیسے پہنچ گیا؟ جو باہر والا دیکھنے والا ہے وہ ہمیں یہی دیکھے گا۔ تو یہ جو دیکھا جا رہا ہے ایک جہان ہے، عالم برزخ اور عالم محسوسات کے درمیان۔ اس کے درمیانی حصے میں جو شکل نظر آئے اسے اس جہان کو عالم امثال کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو خواب میں دیکھا، پھر ایک اور آدمی نے اسے دیکھا، پھر تیسرے آدمی نے اسے کسی اور جگہ دیکھا، 10ویں آدمی نے کسی اور جگہ دیکھا۔ تو وہ جسم خاکی اور عنصری تو ایک ہے، وہ تو ایک ہی جگہ پر ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو وہ ایک ہی جگہ پر پایا جائے گا، وہ دوسری جگہ نہیں۔ دوسری جگہ جو اجسام نظر آ رہے ہیں یہ اس کی مثل ہیں، عالم امثال ہے۔ اس کا کچھ حصہ عالم ارواح اور عالم مجردات سے ملتا ہے، اور کچھ حصہ اس عالم محسوسات کے ساتھ ہے۔ ایک عالم ہے جہاں مادہ ہے ہی نہیں، جیسے فرشتوں کا جہان اور روحوں کا جہان ہے۔ روح جو ہے لطیف محض ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی نہ پیشانی ہے، نہ ٹانگیں ہیں، نہ سر ہے روح کا۔ اس لیے وہ عالم جہاں ارواح ہیں اور وہ عالم جہاں ملائکہ ہیں اس کو کہا جاتا ہے مجردات کا عالم۔ وہاں مادے کا کوئی تصور نہیں، اور یہ اس جہاں میں ہم ہیں یہ عالم محسوسات ہے اور یہ عالم مشاہدہ ہے۔ درمیان میں ایک عالم نظر آیا، وہ ہے عالم امثال۔ شکل اسی جسم کی ہے،
اور رب العالمین نے روح کا اس کے ساتھ کنیکشن قائم کیا، اس لیے ہم نظر آئے بیت اللہ میں پھر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہم مشرق کے کسی ملک میں ہیں، مغرب کے کسی ملک میں ہیں، حالانکہ ہمارا جسد خاکی یہ اسی چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی جہان کی قید نہیں، مشرق مغرب شمال جنوب میں کہیں وہ شکل نظر آتی ہے تو اس جہان کی یہ شکلیں انہیں کہا جاتا ہے عالم امثال۔ ایک دوسرا جہان ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ مریں گے، مرنے کے بعد سے لے کر آخر تک مرنے کے بعد کے جہان دو ہیں، ایک قبر میں اور ایک قبر کے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں۔ یہ جو قبر میں جائیں گے اٹھنے تک یہ درمیانی زمانہ عالم برزخ ہے۔ ہمارا جسم چاہے صحیح سالم قبر میں ہے یا ہمارا جسم کسی نے جلا دیا، اس کے ذرات دریا میں بہا دیے، جیسے ہندو جلا دیتے ہیں، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن جہاں ذرات موجود ہیں تو اللہ پاک رب العالمین مرنے کے بعد روح کا کنیکشن اور تعلق اس جسم سے قائم کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی 40 کے قریب آیات ہیں جس میں عذاب قبر اور ثواب قبر کا بیان کیا گیا کہ عالم برزخ میں قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی۔ اور احادیث میں ساری کتابوں میں ہر جگہ باب باندھتے ہیں محدثین عذاب قبر، ثواب قبر، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ہر حدیث کی کتاب میں ہے۔ اللہ نے دو جہان بنائے، روحوں کے، ایک علیجین اور ایک سجین۔ نیک روحیں جاتی ہے علیجین میں اور بری روحیں جاتی ہیں سجین میں۔ سجین مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ ہے جہنم کے ساتھ، اور علیجین مستقر ہے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے جنت کے ساتھ۔ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے، جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ پردے پھٹیں گے، سمندروں کو آگ لگے گی، یہ حصہ بھی جہنم میں شامل ہوگا، کیونکہ جب موت آئی تو انقطاع ہوا روح کا جسم سے۔ حیات اسی کو کہتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا انسان اپنی روح کے ساتھ نظر آئے۔ موت آ گئی ہے تو کیا مانا؟ روح اس جسم سے نکل گئی، انقطاع ہو گیا روح کا جسم سے، آدمی مر گیا۔ اب اس کے بعد عذاب کس چیز کو ہوتا ہے؟ ثواب کس چیز کو ہوتا ہے؟ روحیں تو مرنے کے بعد سب کی زندہ رہتی ہیں، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان۔ کافروں کی روح سجین میں، مومنین کی روح علیجین میں روح ہے۔ پھر عذاب قبر اور ثواب قبر کیسا؟ تو ثواب قبر، عذاب قبر، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم سے قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ پوچھا جاتا ہے۔ عالم قبر کے اندر جا کر انسان سے یہ سوال جواب ہوئے۔ یہ سوال صرف روح سے ہوتے ہیں یا جسم سے؟ تو محققین علماء فرماتے ہیں روح چاہے علیجین میں ہو، روح چاہے سجین میں ہے،
اللہ اس روح کا کنیکشن جسم سے قائم رکھتے ہیں ذرے ذرے کے ساتھ۔ اس عالم میں جو حالات آتے ہیں پہلے جسم پر آتے ہیں پھر روح پر آتے ہیں۔ مرنے کے بعد پہلے حالات روح پر آتے ہیں پھر جسم پر آتے ہیں۔ روح کو راحت ملے گی، جسم کے ذرات کو راحت ملے گی۔ روح کو عذاب ہوگا، جسم کے ذرات کو بھی عذاب ہوگا۔ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کا کنیکشن زمین سے ہے۔ یہی انسانوں کی کھوپڑیاں گرم ہو رہی ہیں، ساری زمین کو گرما کر رکھ دیا۔ کھڑا وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کا کنیکشن اللہ نے ساری زمین سے 7.5 ارب میل تک جوڑ دیا۔ اسی طرح تمام ارواح کا اس جسم سے تعلق ہے۔ جب روح کو عذاب تو جسم کے ذرے ذرے کو عذاب، جب روح کو راحت پہنچے گی تو جسم کو بھی راحت پہنچے گی۔ یہ عالم برزخ ہے، قبر کا نظام ہے۔ اس کو ہم دنیا میں مشاہدے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ مرنے کے بعد کا نظام یہ غیبی نظام ہے۔ غائب وہ ہے جو ہماری نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ ہمارے کان سن سکیں، نہ ہمارا دماغ سوچ سکے، نہ کسی مشین کا وہاں کام ہے، اس لیے کہ وہ نظام اللہ نے غیب میں رکھا۔ وہ ہمیں خبر دی اللہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مشاہدے پر تو کتا بھی چلتا ہے، مشاہدے پر جانور بھی چلتے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا ڈالے قریب آ جائے گا، ڈنڈا اٹھائے بھاگ جائے گا۔ لیکن غیبی نظام سوائے نبی کی خبر کے کوئی انسان نہیں جان سکتا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام آخرت کے لائن کے ماہر ہیں۔ اللہ نے انہیں برزخی نظام دکھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے جہنم کا نظام بھی دیکھا، جنت کا نظام بھی دیکھا۔ پچھلے سے پچھلے جمعے برزخ کے حالات آئے تھے، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو دکھائے۔ قرآن بھی کہہ رہا ما زاغ البصر وما طغى افتمارونہ علی ما یرا۔ رسول پاک نے جس چیز کو دیکھا آنکھ صحیح جگہ جا کر ٹیکی، نہ ترچھی ہوئی نہ غلط دیکھا۔ جو محمد عربی نے آ کر بیان کیا تم اس میں جھگڑا کرتے ہو۔ اللہ نے عالم برزخ کی چیزیں اپنے نبی کو دکھائیں۔ جیسے دنیا میں ہم ماہرین کی بات پر اعتبار کرتے ہیں، ہر وغیرہ وغیرہ کی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ جو آدمی جس لائن کا ماہر ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا آج کل آپ میں آئرن نہیں، یا آئرن کی کمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئرن کیا چیز ہے؟ کہ لوہا انسان میں ہے کہ ہاں؟ اچھا سریے کا ایک ٹکڑا مجھے لکھا کر دکھا لیں۔ شوگر ہے آدمی میں کہ ہاں ہے؟ کہ میں تو تب اعتبار کروں گا جب ایک چمچ آپ شکر کا چینی کا نکال کر دکھا لیں۔ کیلشیم ہے کہ ہاں؟ میں تب اعتبار کروں گا کہ 2 چٹکیاں اب باہر نکالے۔ آدمی میں بجلی ہے کہ ہاں ہے، اتنے وولٹ کی بجلی ہے آدمی کے اندر۔ اچھا مجھے دکھائیں وہاں کی منفی تار مثبت تار، آپ مجھے دکھائیں۔ آدمی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ نمک ہے، سالٹ ہے آدمی کے اندر، تو ایک ڈلی آپ مجھے باہر نکال کر دکھائیں۔ تھوڑی سی پوٹاشیم نکالیں، ہڈیوں سے ذرا کیلشیم نکالیں، تاکہ میں بھی اس کا مشاہدہ کروں۔ میں تو اس چیز کو مانتا ہوں جس چیز کو آنکھوں سے دیکھوں۔ وہ کہے گا تو پاگل ہے، تو اس لائن کو جاننے والا نہیں ہے، تو اس لائن میں جاہل ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیلشیم کی کیا صورتیں ہیں، آئرن کی کیا ہیں، پوٹاشیم کی کیا ہیں، میگنیشیم کی کیا ہیں، سیسے کی کیا صورتیں ہیں، یہ کیسے ہے، اس کے علامات وہ ہم جانتے ہیں۔ ہم اس لائن کے ماہر ہیں۔ جہاز جا رہا ہے بحری جہاز کے اس چلانے والے نے کہا
اللہ نے کہا کہ جہاد خطرے میں ہے، اور ایسی بڑی لہر آ رہی ہے کہ خطرہ ہے کہ جہاد کا بچنا مشکل، کیونکہ بڑی طوفانی پہاڑ جیسی لہر آ رہی، اس لیے اس میں رونا شروع کر دیتے ہیں پیسنجر۔ اب انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس لہر کو بھی نہیں دیکھا، لیکن دھاڑے مار رہے ہیں سارے کہ بھائی ہمیں تو لہر نظر نہیں آ رہی، ہم کیوں مانیں؟ بھائی یہ اس لائن کا ماہر ہے، یہ اس لائن کا جاننے والا ہے، تو آدمی جاہل کو چاہیے اس لائن کے ماہر کی بات مانے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یہ عالم برزخ کے ماہرین ہیں، وہ عالم کوئی انسان بھی اس کو نہیں جانتا، وہ اللہ پاک نے نبیوں کو بتایا۔ اس لیے قبر کی راحت، قبر کا عذاب مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یار قبر کے اندر آگ ہے ہمیں دکھا دو، قبر کے اندر گلزار ہے ہمیں باغ دکھا دو، قبر کا کوئی فرشتہ دکھا دو، ہم تو باہر یا ملائکہ موجود ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، لیکن آج تک جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مشاہدے کے جہان کو جانتے ہیں، جو برزخی نظام ہے یا دوسرا جہان ہے، اس عالم مثال یا عالم برزخ کو جاننے والے اس لائن کے ماہرین انبیاء ہیں۔ اللہ نے وہ جہان انہیں دکھایا ہے، انہوں نے اللہ کی طرف سے آ کر خبر دی، وہ غیبی نظام ہے، اور مومن ہوتا ہی وہی ہے جو غیب پر ایمان لائے، مشاہدے پر ایمان لائے۔ ہم نے نہ نبی دیکھے، نہ جبریل دیکھا، نہ کرامن کاتبین دیکھے، نہ مرنے کے بعد عذاب و ثواب دیکھا، نہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی، نیکی دیکھی نہ بدی دیکھی، یہ سارا نظام غیبی ہے۔ اس لیے فرمایا غیب پر ایمان لانا یہ مومن کی پہلی چیز ہے۔ تو باہر کیف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالی شانہ نے یا تو جسد مثالی کے ساتھ یا جسد عنصری اور خاکی کے ساتھ اللہ نے بیت المقدس میں اکٹھا کیا، اور وہاں پاک نبی علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی۔ باہر نکلنے لگے، پیاس لگی، حدیث شریف میں ہے، بخاری کے اندر ہے، آپ نے جبریل سے پانی کا تقاضا کیا۔ ایک روایت میں 2 پیالے اور ایک میں 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا، شراب کا اور اس کے ساتھ شہد کا۔ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی یا جنت کی شراب تھی، لیکن اللہ کے نبی سے کہا آپ ان میں جس کو چاہیں پسند کریں۔ آپ نے دودھ کو پسند کیا، فرمایا آپ نے فطرت سلیمہ کو پسند کیا۔ خطرہ تھا چاہے شراب حرام نہیں ہوئی یا شراب جنت سے لائی گئی، نام کی مشاکلت کی وجہ سے کل کو آپ کی امت دھوکہ کھا سکتی تھی، اس لیے دودھ آپ نے پیا۔ جیسے دین روحانی غذا ہے، دودھ ایک جسمانی غذا ہے، اور ایسا جوہر مقوی ہے سارے جسم کے لیے۔ اور فرمایا کوئی خواب میں دیکھے کہ میں نے دودھ پیا، گویا اللہ اسے علم وافر عطا کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دودھ پلایا گیا، خواب میں نے دیکھا، مجھے پلایا دودھ، میں نے پیا، حتیٰ کہ میری انگلیوں سے دودھ نکلنے لگا، اشارہ تھا بے پناہ اللہ نے آپ کو علم دیا۔ پھر وہ میرا جو انگلیوں سے دودھ نکل رہا تھا عمر ابن خطاب نے چوسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بلندیوں پر لے جایا گیا لفٹ کے ذریعے۔ لفٹ کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے لے جایا گیا، اور وہ لفٹ جو لائی گئی تھی جنت الفردوس سے لائی گئی، کیونکہ براق قسم قسم کی سواریوں پر اللہ لے گئے تاکہ اعداد و اکرام زیادہ ہو۔ رف رف کہتے ہیں اسی لفٹ کو، دنیا کی معمولی لفٹیں ہیں، بیٹھے دبئی میں گئے، لفٹ پر چڑھے، 10 منٹ کے اندر یا 5 منٹ میں ہم نے 160 منزلیں طے کر دی۔
یہ برج دبئی ہے، لیکن وہ اللہ کا نظام حیرت انگیز ہے. لمحات کے اندر اللہ نے سارا نظام طے کیا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنی حسین ہے کہ ناقابل بیان ہے وہ رف رف جس پر مجھے لے جایا گیا. اور فرمایا جب بنی آدم کی روح نکالی جاتی ہے تو نیک لوگ اسی رف رف کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اسی رف رف کے ذریعے روحیں عالم علیین میں پہنچائی جاتی. روحیں جاتی، آنکھ پھٹی ہوئی ہے، مسکراتا ہے آدمی مسکرانے لگا. یہ جو مسکرا رہا ہے اس کی مسکراہٹ اس حسین رف رف کی وجہ سے ہے جس کے ذریعے آپ کو بلندیوں پر لے جایا گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے اور وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہر کوثر دکھائی گئی. نہر کوثر جو ہے اس کا منبع جو ہے ابتدا ہے اللہ نے 7ویں آسمان سے ہے اور یہ آگے جنت پہ پھیل جاتی ہے، لیکن اس کی شاخیں اللہ میدان معشر میں ملائیں گے اور پہلے آسمان تک بھی ہیں. اس لیے کہ جنت میں جب جائیں گے تو ہم نے حوض کوثر کا پانی پینا ہے اور حوض کوثر کا پانی نہر کوثر سے آئے گا. ہر نبی کے لیے علیحدہ حوض ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حوض ملیں گے. ایک ملے گا آپ علیہ السلام کو جنت سے پہلے پل صراط کے بعد، اور ایک پانی آپ کو ملے گا آپ کی امت کو پل صراط سے پہلے. اس لیے وہاں بھی نہر کوثر کے اثرات پہنچیں گے. اس کی شاخیں اللہ نے دور تک پہنچا دی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس نہر کوثر کو دیکھا، عجیب و غریب قسم کے یاقوت اور زبرجد کے گنبد بنے ہوئے ہیں. میں نے ہاتھ ڈالا اس میں اس کی ریت کستوری کی تھی اور پانی اس کا شہد سے زیادہ میٹھا رب العالمین نے عطا کیا. اور میں نے یہ دیکھا، کہا یہ آپ کی امت کو عطا کیا جائے گا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی پہلے آسمان میں داخل ہوئے وہاں دروازہ کھلایا گیا. فرشتے نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل. آپ کے ساتھ کہ نبی آخر الزمان امر الہی ہے. کیا امر الہی؟ فرمایا اللہ کا سلام ان پر. کتنے صالح نبی ہیں اور کتنے صالح باپ کے بیٹے ہیں. آگے جاتے ہو ہر نبی نے یہی کہا، اکرام ہوا، آپ کا لقب رکھا گیا صالح. صالح کہتے ہیں وہ ایسی مقدس ہستی جس نے اللہ کا حق ادا کرنے میں اور مخلوق کا حق ادا کرنے میں کمال درجہ اطاعت کی ہو. اس لیے ہر آسمان پر آپ کو نبی صالح کے ساتھ پکارا گیا. سیدنا، اب میں جمعے کے بعد اس کو عرض کروں گا، سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات پہلے آسمان پر، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر ملاقات. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائی. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان 6 انبیاء کی دوبارہ تفصیلی ملاقات کرائی. اس کو ان نبیوں کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مشابہت تھی اور کس بنا پر اللہ نے کرائی. حالانکہ اولو العزم نبی نوح علیہ السلام بھی ہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. ان 7 نبیوں کی کرائی گئی اور پھر آخر میں آپ سدرۃ المنتہا پہنچے. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا. میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.